بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث کا مذاق اڑانے کا انجام۔ ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ آئے اور کچھ مسائل پوچھے۔ آپ کو علم تھا کہ ان کے ہمراہ زمرہ بن زرار جیسا بے دین منافق بھی ہے جو احادیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ علیہ السلام متفکر ہوئے کہ اگر یہاں حدیث نہیں بیان کی تو کہیں گے کہ بخل کیا اور علم کو عیاں نہیں کیا، اور اگر حدیث بیان کی تو یہ شخص پھر مذاق اڑائے گا۔ لیکن کیونکہ امام کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا حق اور سچ بیان کرنے میں، اس لیے آپ علیہ السلام نے حدیث بیان کرنے کا ارادہ کر لیا اور فرمایا، میرے جد امجد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے والے کی روح اس کی لاش کے اوپر ہوتی ہے۔ روح اپنے مردہ جسم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے میرے جسم، تو میری طرح اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ۔ یہ حدیث سنتے ہی زمرہ بن زرار جاہل مذاق اڑانے لگا اور بکواس کی کہ اگر روح بات کرتی ہے تو اچھا ہے اسے کاندھوں پر لے جانے والوں کے ہاتھوں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ اس لعین کی بات سن کر امام علیہ السلام نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد زمرہ بدبخت اٹھ کر چلا گیا۔ چند روز نہ گزرے تھے کہ ابو حمزہ سمالی امام علیہ السلام کی خدمت میں ملنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ زمرہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ابو حمزہ صورتحال کا جائزہ لینے اس جگہ پہنچ گئے جہاں تدفین ہو رہی تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور قبر میں بھی داخل ہوا۔ خدائے واحد کی قسم، میں نے دیکھا کہ زمرہ کے لب ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، ویل لکا ویل لکا، افسوس ہو تم پر، وائے ہو تم پر، اے زمرہ۔ دیکھا وہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں لرز گیا اور فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، مولا، اس روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانے والا شخص مر گیا ہے، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے بدبخت، وائے ہو تجھ پر، تو نے دیکھا کہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا اور تو اس تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔